حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا اس کو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے جو قیامت تک ثواب لکھتا رہتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک سے بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں نیند رات کو کھلنے کی وجہ سے بار بار بیدار ہونا ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ محترم بہن بھائیوں، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے۔ تو بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر پریشان ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ہم ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارک کی روشنی میں آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ حضرات کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی ضرور بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری انتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہائے کوئی مغفرت کا طلبگار، کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہائے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لے۔ اور ان عمل کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کرتے رہتے ہیں اور تعبیرات پوچھتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور ان احادیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا ضرور مانگیں۔ دوستو، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرے اور آخر حصہ رات میں مغفرت مانگا کرے، یعنی کہ گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کے وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم فرمایا تھا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جان جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم کی بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں، جب آپ سر کو نیچے زمین پر ٹیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالات ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ سجدہ رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت بہتر نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا بابرکت وقت ہوتا ہے، کیونکہ رات کو 3 سے 5 کے درمیان تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تہجد کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد مبارک ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریہ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد
کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔